یہ ادھر ہے جی للہ بلاؤ بھی لفظ آیا ہے اور بلادو بھی لفظ آیا ہے. للہ بلاؤ یا بلاد فلان فقد قوم العبدا وداب العمدا خلف الفتنة واقام السنة ذهب نقی الثوب. یعنی فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس خطبے کے بارے میں مولا علی کا جو یہ کلام ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو للہ بلاد و فلان، یہ فلان یعنی فلان سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں جی یہ حضرت عمر. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ابن ابی الحدید نے یہ لکھا ہے کہ میں نے وہ علامہ رضی نے اپنے نسخے میں خطی نسخہ تھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ فلان جو ہے اس سے مراد یعنی حضرت عمر. حالانکہ میں نے اس سلسلے میں اور بھی، کیونکہ نہج البلاغہ پہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، ان کی جتنے خطبے ہیں، جتنے ارشادات ہیں، ان کی میں نے اسنادی حیثیت میں دیکھا ہے. تو میں نے نہج البلاغہ کے مخطوطے منگوائے ایران سے، مشہد سے، سے یعنی 5ویں صدی ہجری کے، 6 صدی ہجری کے، 7ویں صدی ہجری کے کسی مخطوطے میں بھی فلان ان کی جگہ حضرت عمر کا نام نہیں. اچھا، ابن ابی الحدید 7ویں صدی ہجری کا ہے، تو ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ معتزلی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ سنی ہے. اور ابن ابی الحدید نے شیعوں سے اختلاف بھی کیا ہے، اس میں بعض شیعہ مسلمات کا انکار کیا ہے اس میں. یعنی ہمیشہ بندہ پہچانا جاتا ہے اپنے یعنی مندرجات، یعنی شرح نہج البلاغہ مندرجات سے، کہ اس کے یعنی مندرجات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ معتزلی ہے، سنی ہے، لیکن مولا علی کو افضل سمجھتا ہے، ان کی افضلیت کا قائل ہے، ان کے مناقب، ان کے فضائل. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے تو امام حاکم کو بھی شیعہ کہا ہے، امام بخاری کے استاد عبدالرزاق صنعانی کو شیعہ کہا ہے. جو بھی مولا علی کو افضل سب کہے گا یہ تو رافضی ہے جی، یہ تو شیعہ ہے. یار لوگوں کی بات کوئی یعنی قابل اتفاق نہیں ہے. لہذا میرے سامنے ایک نہج البلاغہ ہے، یہ قرن خامس کا ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کا. 5ویں صدی ہجری کا، اور علامہ رضی بھی 5ویں صدی ہجری کے ہیں. ان کی وفات یعنی 5ویں صدی ہجری میں ہوئی. تو لہذا یہ نسخے میں نے دیکھے ہیں. ایک نسخہ ہے 494 ہجری کا، جس کی تحقیق حسن السعید نے کی ہے. ایک نسخہ 544 کا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. اور ایک 556 کا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے، جس کی تحقیق سید حسن بروجردی نے کی ہے. یہ تمام نسخے میں نے دیکھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 5ویں صدی ہجری کا یہ مخطوطے کا عکس ہے. یہ آپ دیکھ لیں، مخطوطے کا عکس ہے. یہ جو خطبہ ہے للہ بلاد و فلان یہاں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 223 ہے. اچھا، یہ انہوں نے اس کے حاشیے پہ یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد فلان سے مراد مولا علی کے یعنی اصحاب میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جو پیغمبر گرامی قدر کی زندگی میں زندہ رہے، لیکن جو حضور کے بعد فتنے برپا ہوئے حضور کی وفات کے فوراً بعد ہے جی، ان میں وہ موجود نہیں تھے. یعنی ان فتنوں سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں. اور یہی معنی
علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی عہد کے قریب کے ایک عالم تھے علی بن ناصر. علی بن ناصر نے اعلام و ناج البلاغہ لکھی ہے. مختصر ہے، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، ایران سے چھپ چکی ہے. اور انہوں نے جو لکھا ہے اس کتاب میں انہوں نے للہ بلاد و فلانن یعنی فلانن سے کیا مراد ہے، یہ علامہ رضی کے قریب کا ہے. یعنی علامہ رضی کے بعض نے لکھا ہے کہ علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، اور بعض نے لکھا ہے بالکل قریب ہے. اور دوسری ناج البلاغہ پر سب سے پہلی شرح یہی ہے، اعلام و ناج البلاغہ. اگر علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوتا تو یقیناً یہ اس کا حوالہ دیتے کہ علامہ رضی نے اس سے مراد حضرت عمر کو لیا ہے، لہذا یہ مراد ہیں یا نہیں ہے، کم از کم اشارہ تو کرتے. اور میں نے علامہ رضی کے دور کے یعنی ان کے زمانے کے مخطوطے دیکھے، ایت اللہ مرعشی کی لائبریری میں موجود ہے. مشہد میں یعنی مکتبہ رضا، امام رضا علیہ السلام کا جو کتب خانہ ہے، وہاں وہ مخطوطے موجود ہیں، کہیں بھی نہیں. حتیٰ کہ یہ جو مخطوطہ میرے سامنے ہے، اس مخطوطے کے حاشیے پہ تو وہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مولا علی نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور اللہ یعنی اعلام ناج البلاغہ میں لکھا ہے بے حسن سیرت، یعنی ایک ایسے شخص کو حسن سیرت کے ساتھ سراہا ہے. وَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْفِتْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ جو شخص پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے فتنہ سے پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، وہ یعنی مراد لیا ہے. اسی طرح کتب راہوندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی یعنی مراد لیے ہیں کہ ان میں سے مولا علی تعریف کر رہے ہیں ان اصحاب میں سے کہ جو اس فتنے سے پہلے دنیا سے انتقال فرما گئے. لہٰذا کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس سے مراد کریں جی مولا علی ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ احتمال ہے نا، کوئی یقینی بات نہیں ہے. مولا علی نے تو نام نہیں لیا، لہذا یہ ہر بندہ اپنی یعنی منمانی کر رہا ہے کہ فلان ان سے جی فلاں مراد ہے، فلان ان سے جی فلاں مراد ہے. تو لہذا مولا علی نے تو نہیں کہا. لہذا احتمال ہے نا، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال. جب احتمال آ جائے تو اس سے استدلال کرنا ہی باطل ہے، باطل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ خطبہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، سنی کتابوں میں. تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی، باقی کتابوں میں بھی آیا. سنی کتابوں میں ہے. یہ مولا کا جو ارشاد ہے یہ یعنی شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عورت کا کلام ہے. مولا علی نے یہ الفاظ جو فرمائے ہیں یہ اپنے ان یعنی اصحاب کے متعلق فرمائے، اور اس عورت کا نام لکھا ہوا ہے. نام میں اختلاف ہے، بعض نے دوسرا نام لکھا، بعض نے کوئی اور لکھ دیا. تو جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اس عورت نے یہی جملے مولا علی کے یعنی رپیٹ کیے ہیں، یعنی ان کا مصداق حضرت عمر کو قرار دیا ہے. یعنی مولا علی کی نقالی کی، یعنی جملے چرائے اس نے. مولا علی نے اپنے ان یعنی اصحاب کی تعریف کی، یعنی ان اصحاب میں سے بعض کی تعریف کی ہے، تو اس نے مولا علی کے الفاظ چرا کر منطبق کیے ہیں حضرت عمر پر. اور اس یعنی عورت کا کلام ہے، وہی عورت کا کلام تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 44 میں موجود، حضرت عمر کے حالات. اور باقی کتابوں میں بھی، الاقد الفرید میں بھی ہیں، باقی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو مولا علی کی طرف یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت ہی نہیں. اگر دوسرا لے لیں جناب فلان، یہ بھی یعنی احتمال ہے، نام نہیں ہے. اور مولا علی کے آپ دیکھ لیں، بخاری کا میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر کو آنا گوارا نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے. اور خطبہ شکشکیہ دیکھ لیں، باقی ان کے یعنی ارشادات دیکھ لیں، سب میں مذمت ہے.
وہ کیسے اتنی تعریف کر سکتے ہیں؟ اور بھی شواہد موجود ہیں۔ تو لہذا باقی ناج البلاغہ جو ہے وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بہت اور اچھا اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال کتابیں پیش کی بہت شکریہ جی، اللہ ہمارے پاس